وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. صلوات پڑھیے محمد و عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سورہ الذاریات میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، نہ میں ان سے کھانا چاہتا ہوں نہ میں ان سے رزق چاہتا ہوں، بلکہ میں ہی ہوں کہ جو سب سے بہترین رزق دینے والی ذات ہے. پروردگار عالم نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ متوجہ کیا اس حضرت انسان کو مقصد تخلیق کی طرف کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. بس جو صاحبان عقل ہیں وہ اپنے مقصد کو ہدف بناتے ہیں، اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے انہیں یقین ہے کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اس مقصد تخلیق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہادیوں کا سلسلہ جاری رکھا. پروردگار کی طرف سے آتے رہے اس کے نمائندے جو آ کے اس مخلوق کو متوجہ کرتے رہے، اس انسان کو متوجہ کرتے رہے اس بات کی طرف کہ اے انسان کہ تو اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ کہ تیرا ہدف کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ راجعون. امام نے فرمایا کہ اے لوگو تقوی الہی اختیار کرو، اے لوگو اپنے آپ کو متقی بناؤ، اے لوگو لباس تقوی میں آ جاؤ، لباس تقوی اوڑھ لو، اے لوگو اللہ کی عدالت کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. اور پھر ساتھ فرمایا وَعَلَمُوا، اور یہ جان لو، یقین کر لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ انکم الیہ راجعون، تمہیں اسی کی طرف دوبارہ پھر پلٹ کے جانا ہے، تمہیں جانا ہے اس کی طرف. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے جس کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. لہذا اس مقصد کی طرف، اس اپنے ہدف تخلیق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے مقصد کو پورا کرو. یہ دنیا چل رہی ہے، چلتی رہے گی، تمہیں اس دنیا کی وجہ سے اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور ساتھ امام نے یہ بھی فرمایا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساتھ امام نے ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف، فرمایا فتجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. فرمایا یاد رکھو کہ تمہیں پلٹ کے جانا ہے اس کی بارگاہ میں، یہاں نہیں رہنا. جب جاؤ گے تو وہاں کیا ہوگا؟ فتجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس نے بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے موجود پائے گا. یعنی جو بھی اس نے نیکی کی ہے وہ وہاں اس کے سامنے موجود ہوگی.
دیکھے گا کہ میں نے کیا اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے میں نے کیا بھیجا وہاں سے. تو امام فرماتے ہیں فتجد کل نفس، ہر نفس چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا صحت مند، فرمایا ہر ایک وہاں پا لے گا، دیکھ لے گا ما عملت من خیر محضرا، جو بھی اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے اس کو حاضر پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا. لیکن ساتھ یہ بھی امام نے فرمایا وما عملت من سوء، جو کوئی برائی ہوگی تو جب اسے دیکھے گا تودو لو انہا بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت یہ حسرت کرے گا، خواہش ہوگی اس کے دل میں کہ کاش اس برائی اور میرے درمیان کوئی لمبا فاصلہ ہو جاتا، آج یہ مجھے نظر نہ آتی، آج میری رسوائی نہ ہوتی. لہذا امام نے متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ جو کوئی اچھا عمل کرو گے وہ بھی موجود پاؤ گے، برا عمل کرو گے وہ بھی موجود پاؤ گے. لہذا اپنے مقصد کو پہچانو کہ تم اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. تم اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہاں سے تم برائیاں لے کے وہاں بھیجو، یہاں سے غیبتیں بھیجو، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، مومن کو اذیت پہنچانا، ظلم کرنا. امام نے فرمایا یہ چیزیں اگر کرو گے تو یاد رکھو یہ وہاں تم دیکھو گے، موجود پاؤ گے. اس وقت تم کہو گے کاش آج مجھے یہ نظر نہ آتی، اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے ان کے اور میرے درمیان کہ میں اسے نہ دیکھتا. لہٰذا اس لیے امام نے ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف. اور پھر ساتھ امام نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم نے اپنی ذات سے تمہیں ڈرایا ہے، اپنی ذات سے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ میں عادل ہوں، میری عدالت کا خوف سامنے رکھو ہر وقت. اگر میں نے عدل سے کام لیا تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا، کیا حالت ہوگی. لہذا ڈرتے رہو اسی بات سے. اور امام نے فرمایا کہ ویحک یا ابن آدم الغافل ولیس مغفولا عنہ. امام فرماتے ہیں انسان تو غافل ہے لیکن دنیا کی آنکھیں بیدار ہیں. تو غافل ہے نا دنیا سے، لیکن دنیا تم سے غافل نہیں ہے. دنیا کی آنکھیں بیدار ہیں جو تجھے دیکھ رہی ہے دنیا. لہذا انسان کو اس دنیا میں غافل بن کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ انسان کو بیدار ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. کیا میں اسی لیے آیا تھا کہ بس یہی میں کرتا رہوں جو کر رہا ہوں، یا نہیں میرا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. اور پھر پروردگار نے اپنے ہادیوں کو بھیجا تو کیا ان کو مروانے کے لیے بھیجا، انہیں اس دنیا میں مظلوم بنانے کے لیے بھیجا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے ان کا ہدف تھا، ان کا مقصد تھا ہادیوں کا. ہمیں متوجہ کرنا ہمارے مقصد تخلیق کی طرف کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو اللہ اپنے ہادیوں کو قتل کرواتا رہا لیکن میری رہنمائی کا سلسلہ بند نہیں کیا. میری رہنمائی کرتا رہا، میرے آباء و اجداد کی رہنمائی کرتا رہا، میری اولاد کی رہنمائی کرتا رہا. تو کیا اس لیے وہ آئے تھے ہادی؟ کیا انبیاء اس لیے آئے؟ کیا ائمہ اس لیے آئے کہ ان پر ظلم ہو، وہ ظلم سہتے رہیں، مظلومیت کی زندگی گزارے؟ نہیں، بلکہ ان کا ہدف تھا ہماری ہدایت کرنا، ان کا ہدف تھا ہماری رہنمائی کرنا. تو کم از کم انسان ان کی اس رہنمائی کا خیال تو کرے، ان کی ہدایت کا خیال تو کرے. کہ زین العابدین جیسا امام کہ جس نے ہمیں بتایا کہ اپنے ناراض رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے، رب سے مناجات کس طرح کی جاتی ہے، اس رب کو کس طرح راضی کیا جاتا ہے. تو وہ امام اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ مظلومیت کی زندگی گزاریں. مظلومیت کی زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے اپنے وظیفے کو نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا، وہ اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو کم از کم ہم یہ دیکھیں کہ آیا واقعاً اس امام نے جو مظلومیت کی زندگی گزار کے ہماری رہنمائی کی ہے کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں کہ نہیں ہے؟ جب جائیں گے تو ظاہر انہی کے سامنے ہی ہمیں جانا ہوگا. تو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ مولا آپ نے اتنی مظلومیت کی زندگی گزاری، اتنا ظلم سہے، لیکن جو ہماری ہدایت کی تھی کیا ہم اتنا دنیا میں غافل ہو گئے تھے کہ ہم آپ کی ہدایت پر عمل ہی نہیں کر سکے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے اب وقت ہے انسان بیدار ہو جائے. کم از کم یہ سوچے کہ اب زندگی کے آخری لمحات ہیں، جانا ہے ان کے سامنے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لیکن انسان جب اٹھتا ہے خواب سے، نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ متوجہ ہوتا ہے اپنے کسی ہدف کی طرف، اپنا ایک ٹارگٹ بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے. لیکن امام نے ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ یاد رکھو جب تم اٹھتے ہو تو 7-8 قسم کے تم سے مطالبات ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ یطلبنی بالفرائض، امام نے اپنی طرف نسبت دی.
امام نے فرمایا جب میں اٹھتا ہوں اللہ مجھ سے فرائض کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، والنبی بالسنت، نبی سنت کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، والعیال بالقوت، اہل و عیال خرچے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ امام نے اور بھی بہت کچھ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف، اور ادھر قبر جو ہے وہ جسم کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، یہ جو فرشتے اللہ نے بٹھائے ہیں یہ عمل صالح کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہم تیرے گواہ بن کے آئے ہیں، لہذا اچھا عمل کرنا، گفتگو بھی اچھی ہو، تیرا کردار بھی اچھا ہو، یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسرائیل روح کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تمہیں سامنے رکھنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ انسان بس شیطان کے تقاضے پورے کرتا رہے اور رحمان کے تقاضے کو بھول جائے، نبی کے تقاضے کو بھول جائے، نہیں، بلکہ امام فرماتے ہیں قبر کو بھی سامنے رکھو، اسرائیل کی ملاقات کو بھی سامنے رکھو، اور اللہ کے فرائض کو بھی سامنے رکھو، نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت کو بھی سامنے رکھو، یہ ہے تمہاری زندگی کا ہدف، نہ یہ کہ تم بس ایک ہی طرف لگے رہو اور اپنے ہدف کو بھول جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھول جاؤ، نہیں، اہل و عیال کے تقاضے، ان کے اخراجات کو پورا کرنا یہ بھی تم پر فرض ہے، یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنا، اور وہ بھی حلال طریقے سے۔ لیکن اب تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان اتنا غافل ہو گیا، اتنا غافل ہو گیا، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ مرد گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، عورتیں جا کے کام کرتی ہیں۔ یہ کتنا حیف ہے اس انسان پر کہ جس پر اللہ نے فرض رکھا تھا اخراجات کو پورا کرنا، وہ پورے نہیں کر رہا، بلکہ دوسروں کا اپنی عزت کو باہر بھیج کے اسی کے ذریعے ہی وہ کیا کر رہا ہے، اپنے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کا ہدف ہے، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، نہیں رہنا یہاں، انسان نے چلا جانا ہے یہاں سے۔ اور دیکھ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کے کردار کو کہ کہاں ہے وہ، آج تھے سب کچھ، یہی دولت انہی کے پاس تھی، لیکن آج وہ چلے گئے، آج اس دولت کے وارث ہمیں بنا دیا گیا، کل ہم چلے جائیں گے، اسی کے وارث ہماری اولاد بن جائے گی، تو کیا فائدہ اپنی کمائی ہوئی دولت سے انسان فائدہ نہ اٹھا سکے، کیا فائدہ؟ یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ ابراہیم کے پاس اور جا کے خلیل ہونے کی خوشخبری دو، ابراہیم کو نہیں بلکہ کیا ہے، مخفیانہ طور پر جو میرا خلیل خدا ہے اس کی خوشخبری جا کے سناؤ کہ تو میرا خلیل ہے۔ آئے، لیکن اظہار نہیں کیا جبرائیل نے ابراہیم کے سامنے، بلکہ کیا ہے، ابراہیم خود پوچھ رہے ہیں، کہا خیریت کیوں آئے؟ کہا اللہ نے مجھے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے، کہا جاؤ میرے بندے کو خوشخبری سناؤ کہ میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو اس وقت ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ مجھے بھی لے چلو اس بندے کے پاس جو خدا کا خلیل ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اس کے ہاتھ چوموں گا، میں اس کی زیارت کروں گا جو خدا کا خلیل ہے۔ دیکھیں ابراہیم اپنی اس مقام خلت پہ پہنچنے کے باوجود پھر بھی انہیں ناز نہیں ہے اپنی عبادت پر۔ آج کا انسان جو ناز کرتا ہے کہ بس میں اتنا بڑا عزادار ہوں، اتنا بڑا متقی ہوں، اتنا بڑا میں حاجی ہوں، پرہیزگار ہوں، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے، لیکن وہاں ابراہیم کو ناز نہیں ہے اپنی خلت پر، متوجہ ہی نہیں ہو رہے اپنے اس عبادت، اس اپنی خدا کی طرف، قربانیاں دینے کی طرف، بلکہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی اس بندے کے پاس لے چلو جسے خدا نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو اس وقت اب جبرائیل کہتے ہیں کہ حقیقت میں پروردگار عالم نے تجھے ہی خلیل بنایا ہے، تو ہی خلیل خدا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مالک کون سا ایسا میرا کارنام ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ کا خطاب دے دیا مجھے۔ تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے، جبرائیل میرے اس ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ دو تیرے دو کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں نے تجھے خلیل بنا دیا ہے۔ کون سے؟ پہلا کام یہ ہے کہ تیرے دروازے پر کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، جو بھی سائل آیا ہے تو نے خالی نہیں لوٹایا، یہ تیرا کام مجھے بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی سوائے میری ذات کے اور کسی سے تو نے نہیں مانگا، جب بھی مانگا ہے تو نے مجھ سے مانگا ہے۔
لہذا یہ تیرے دو کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں نے تجھے خلیل بنایا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہی دونوں صفتیں ابراہیم خلیل اللہ کی حسنین کی مادر گرامی کے کردار میں نظر آتی ہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں نظر آتی ہے. جب کوئی عرب کا سائل ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا تھا تو اسے زہرا کا دروازہ نظر آتا تھا، وہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. اور ایک روایت بھی ہے، سنتے چلے جائیے، چونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، مخدومہ کنین کی سیرت بیان کرنے کے ایام ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے نماز عصر پڑھی رسول کے ساتھ، اور اس کے بعد پیغمبر کے چاہنے والے شمع ہدایت کو گھیر کے بیٹھ گئے، جیسے شمع کے پروانے ہوتے ہیں اس طرح کا بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک عرب کا بوڑھا شخص آیا جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، بہت کمزور، بھوکھا پیاسا آتا ہے. جیسے ہمارے پاس آیا، پیغمبر اکرم متوجہ ہوئے اس کی طرف. کیا دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم کہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اپنے جسم کو بھی نہیں سنبھال سکتا، بھوک و پیاس کی وجہ سے غربت اس پہ چھائی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، پریشان حال ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، میری کوئی مدد کریں، بھوکھا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں، اور بے لباس ہوں، مجھے لباس پہنائیں. اگر ہو سکتا ہے آپ سے تو میری مدد کریں اور مجھے کچھ عطا کریں تاکہ میں واپس بھی جا سکوں. جنی مشکل سے وہ چل کے گھر سے مدینے تک آیا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جیسے اس نے یہ پیغمبر سے التجا کی، پیغمبر فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن نیکی کا راستہ دکھانا بھی نیکی ہے. میں تجھے ایسے دروازے پر بھیجتا ہوں جس دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. فرماتے ہیں بلال، اسے میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤ. اللہ اکبر. بلال نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے آیا زہرا کے دروازے پر. جیسے آئے تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. زہرا نے جواب دیا اور اس کے بعد پوچھتی ہیں کون؟ کہتا ہے عرب کا ایک غریب ہوں، پرانا لباس پہنا ہوا ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، بھوک و پیاس سے بہت نڈھال ہوں. اگر ہو سکتا ہے میری مدد کریں، مجھے کھانا کھلائیں، اور لباس ہو سکتا ہے وہ بھی عطا کریں مجھے، اور اللہ آپ کو رحم کرے آپ پر، اللہ آپ کو دے زیادہ. اس نے بڑی دعائیں دی. اس کے بعد اچھا، اب روایات میں جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ عین وہ وقت ہے کہ 3 دن سے حسنین بھی بھوکے ہیں، علی مرتضیٰ بھی بھوکے ہیں، مخدوم کنین بھی بھوکی ہیں. 3 دن سے اس گھر میں کچھ نہیں پکا. اور پیغمبر اکرم کو پتا بھی ہے، یہ نہیں کہ نبی کو نہیں پتا، نبی کو بھی پتا ہے کہ میرے نواسے بھی بھوکے ہیں، علی بھی بھوکے ہیں، فاطمہ بھی بھوکے ہیں. لیکن نہیں، نبی دنیا والوں کو دکھا رہا ہے، دنیا والوں یاد رکھو میری بیٹی کس طرح مظہر العجائب ہے، خود بھوکے ہونے کے باوجود. جیسے ہی ایک مرتبہ اس نے یہ کہا تو مخدومہ کنین کو گھر میں اور کچھ نہیں نظر آیا، بکری کے چمڑے کا وہ بچھونا جس پر حسنین سوتے تھے اٹھایا اور اٹھا کے کہا یہ لے جاؤ، اسے بیچ دو، انشاءاللہ خدا تمہاری مشکل کو آسان کرے گا اور تمہیں آسائش و آرام مل جائے گا. دیکھ کے کہتا ہے کہ اے بنت رسول، میں بہت بھوکا ہوں، میں اس کو کیا کروں گا، مجھے تو بھوک اپنی مٹانی ہے، لہذا اور کچھ ہو سکتا تو کریں، یہ نہیں چاہیے. زہرا نہیں چاہتی میرے دروازے سے کوئی خالی جائے. اب وہ جب اس نے واپس کیا تو مخدومہ کو اور کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ مخدومہ کے چچا جناب حمزہ کی بیٹی نے ایک گلو بند دیا تھا تحفے کے طور پر. زہرا نے وہ گلو بند اٹھایا، وہ ہار اٹھایا، کہا یہ لے جاؤ، اللہ تیری مشکل کو حل کرے گا. بس وہ لے کے آیا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آ کے کہتے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے یہ دیا ہے. جیسے رسول نے دیکھا، روایت کے الفاظ ہیں، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی کریمہ میری بیٹی، اتنا کریمہ، خود بھوکی ہے، بیٹے بھوکے ہیں، لیکن پھر بھی سائل کو دروازے سے خالی نہیں لوٹایا. ایک مرتبہ، اب روایت بہت طولانی ہے، وقت مختصر رہ گیا.
بس پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی کے حق میں دعا کرو. اس نے دعا کی میرے اللہ تو ہی رازق ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی دینے والا ہے, میرے اللہ نبی کی بیٹی کو وہ کچھ عطا کر جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو. پیغمبر اکرم نے آمین کہی اور فرماتے ہیں کہ اے عربی تیری دعا قبول ہو گئی ہے, اللہ نے میری بیٹی کو مجھ جیسا باپ عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کا ایسا باپ نہیں ہے, اور ایسا شوہر عطا کیا ہے علی جیسا, کائنات میں ایسا کسی کا شوہر نہیں ہے, اور ایسے بیٹے عطا کیے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان گرامی, بس اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا جو اس ہار کو خریدے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ جنت میں اسے بہت نعمتیں عطا کرے گا. عمار یاسر کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے خریدتا ہوں. اس عربی سے پوچھتے ہیں اس بوڑھے بیچارے سے کیا اس کی قیمت لوگے؟ کہتا ہے بس مجھے 1 دینار مل جائے جو سفر کا خرچہ ہو جائے, ایک یمنی چادر مل جائے اور گوشت روٹی کے ذریعے میرا پیٹ بھرا جائے, بس مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. عمار یاسر نے کہا یا رسول اللہ میں اسے خریدتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. تو ایک مرتبہ عمار یاسر کے پاس خیبر کا چونکہ کیا مال غنیمت کا حصہ موجود تھا. عمار یاسر نے کیا کیا, اسے 200 درہم دیے, 20 دینار سرخ سونے کے دیے, ایک یمنی چادر بھی عطا کی, سواری کے لیے ایک اونٹ بھی عطا کیا, اور اس کا پیٹ بھی بھر کے اسے کھلایا, اور وہ لے لیا ہار, اور اس کے بعد اسے خوشبو لگا کر غلام کو دیا. جن کے ہار ایسے نہیں تھا, پہلے بھی زہرا نے غلاف میں بند کر کے دیا تھا, اسی طرح خوشبو لگا کے لپیٹ کے غلام کو دیا. کہا جاؤ عمار کہہ رہے ہیں میرے نبی کو میری طرف سے یہ تحفہ عطا کر دو. جیسے وہ نبی کے پاس لے کر آیا تھا یا رسول اللہ عمار نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے اور مجھے بھی آپ کی غلامی میں دیا ہے. رسول فرماتے ہیں جاؤ میری طرف سے یہی میری بیٹی کو ہدیہ دے دو اور جا کے اسی دروازے کی غلامی کرو. جیسے غلام زہرا کے دروازے پہ آتا ہے اور وہ ہار دے کر کہتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی یہ اللہ نے کہ رسول نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے اور مجھے بھی آپ کا غلام بنایا ہے, غلام بنایا ہے آپ کا. شہزادی نے وہ ہار لیا اور اس کے بعد کہتے جا تو آزاد ہے, تجھے میں نے آزاد کیا ہے. اور وہ مسکرایا. شہزادی پوچھتی ہے خیریت تو ہے؟ کہتے میں اس ہار کی برکت پہ مسکرا رہا ہوں جس نے ایک امیر کو غریب کو امیر بنا دیا اور بھوکے کو سیر کر دیا, بے لباس کو لباس پہنا دیا, پیدل کو سواری عطا کر دی, پھر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا. عزیزان گرامی, جس کے ہار جو مس ہو جائے زہرا سے اس کی برکت اتنی ہے تو کتنا یہ مبارک ہوگی فاطمہ, کتنا ان کا کردار ان کی گفتار مبارک ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان ما يسر البدع والطغيان. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان گرامی, ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو مخدومہ کنین کی سیرت میں مخدومہ کنین کی مصیبت میں ہو رہی ہے. یہ دوسرا تیسرا جمعہ ہے
مخدوم کنین کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ جو زہرا کا دشمن ہے وہ قرآن کی نگاہ میں لعنتی ہے۔ ایک روایت سن لیجئے اور اس روایت کا تعلق بھی اگر دیکھیں تو قرآن سے ہے۔ اس لیے وہ روایت یہ ہے کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا سلمان من احبا ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت مائی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ومن ابغضھا فہو فی النار، فرمائے جو فاطمہ سے بغض رکھے، فاطمہ سے دشمنی کرے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہوگا۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان سنو، حب فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پہ فائدہ پہنچائے گی۔ ایسر ذالک الموت والقبر والحشر والمحاسبہ والصراط، پیغمبر فرماتے ہیں ان 100 مقامات میں سے ایک قبر کا مقام ہے۔ قبر میں فاطمہ کی محبت کا پتہ چلے گا، موت کے وقت فاطمہ کی محبت کا پتہ چلے گا کتنا فائدہ مند ہے، حساب کے وقت، میزان کے وقت، حشر میں فاطمہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ اور پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فمن راضیت عنہ، پیغمبر فرما رہے ہیں سلمان فمن راضیت عنہ فرضیت عنہ ومن رضیت عنہ راضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں سلمان جس پہ فاطمہ راضی ہے میں اسی پہ راضی ہوں، اور جس پہ میں راضی ہوں اسی سے اللہ راضی ہے، جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ سے سلمان سے فرما رہے ہیں سلمان فمن راضیت عنہ، جس سے فاطمہ راضی ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے، رضیت عنہ، فرمایا پس اس سے میں راضی ہوں۔ معلوم ہوا پیغمبر کہاں راضی ہیں؟ جہاں فاطمہ راضی ہے، اور بتا دیا ومن رضیت عنہ راضی اللہ عنہ، جس سے میں راضی ہوں اسی سے اللہ راضی ہے۔ یعنی معلوم ہوا راضی اللہ وہ ہوگا جس پہ فاطمہ راضی ہو، یعنی راضی اللہ وہ ہوگا جس پہ فاطمہ راضی ہو۔ جس سے فاطمہ ناراض ہو وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن راضی اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر نے بتا دیا۔ اور قرآن کیا کرے؟ سورہ بینہ، اور سورہ بینہ قرآن مجید کا 98 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 7-8 نمبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا، فرمائے ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اور ساتھ کیا بتایا؟ یہی ہیں جو خیر البریہ ہیں، یعنی اس مخلوق میں بہترین انسان ہے تو یہی ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی تو ہیں جو راضی اللہ ہیں، یہی تو ہیں جن پہ اللہ راضی ہے۔ یعنی معلوم ہوا جو خیر البریہ ہیں وہی راضی اللہ ہیں، جو راضی اللہ ہیں وہی خیر البریہ ہیں۔ اب تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، اہل سنت کی 20 کتابوں میں اس آیت کی تفسیر میں حدیثیں موجود ہیں۔ شواہد و تنزیل میں علامہ حسقانی نے لکھا، در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے 6 نمبر جلد میں لکھا، سوائق اور محرکہ میں بھی ہے، اور دوسری بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتوں کا ہم خیر البریہ، یا علی انت و شیعتوں کا تات یوم القیامت راضیینا مرضیینا، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، اے علی تو اور تیرے شیعہ جو ہیں وہی خیر البریہ ہے، اے علی تو وہ ہے جس پہ اللہ راضی ہے، تیرے شیعہ وہ ہیں جن پر اللہ راضی ہے۔ تو معلومہ راضی اللہ وہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ تو
عزیزان گرامی قرآن نے بتا دیا راضی اللہ ہر ایک نہیں بن سکتا. راضی اللہ وہ ہوگا جس کا تعلق علی سے ہو, جو علی کا پیروکار ہو, وہ ہے راضی اللہ. اور ادھر پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس پہ راضی ہوں جس پہ میری بیٹی فاطمہ راضی ہے, اور جس پہ میں راضی ہوں اس پہ اللہ راضی ہے, اور جس پہ اللہ راضی ہے وہ ہے راضی اللہ. بس عزیزان گرامی اب ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج قرآن اور قرآن کی تفسیر اور احادیث کی کتب انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہاں بندہ جا کے خود دیکھ سکتا ہے کہ فاطمہ کس پہ راضی ہے اور فاطمہ کس پہ ناراض ہے. بس عزیزو یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے بعد بی بی کو اتنا ستایا گیا, اتنا ستایا گیا. حسن اور حسین کو سامنے بٹھا کے مرتن تنظر الی الحسن و اخرى الی الحسین, کبھی حسن کی پیشانی چومتی ہے, کبھی حسین کی پیشانی چومتی ہے, رو کے کہتی ہے اینا ابوکما, میرے بیٹے بتاؤ تمہارا نانا کہاں چلا گیا ہے. اللہ اکبر. بس عزیزو اتنا سن لو کہ بلال نے بھی پیغمبر کے بعد اذان دینے سے منع کر دیا تھا. لما قبض رسول اللہ اکنا بلال من الاذان, رسول کے بعد بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی. وقال اللہ آذن لأحد بعد رسول اللہ, بلال نے کہا میں کسی کے کہنے پر اذان نہیں دوں گا, نہیں دوں گا اذان. سنو گے عزادارو, بس روایت کے 2 جملے سن لو. ان فاطمہ قالت ذات یوم انی اشتہی ان اسمع صوت مؤذن ابی بالاذان, ایک دن فاطمہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی آج میں اپنے باپ کے مؤذن بلال کی اذان سننا چاہتی ہوں, اذان سننا چاہتی ہوں. عزیزان گرامی فبلغ ذلك بلالا, جیسے یہ اطلاع بلال تک پہنچی, بلال اب رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے ذرا اذان سناؤ, اذان سناؤ. عزادار جب بلال کے پاس اطلاع پہنچی, بلال ہر ایک کو منع کر سکتا ہے لیکن نبی کی بیٹی کو منع نہیں کر سکتا. فاخذ بالاذان, بلال نے اذان شروع کی. فلما قال اللہ اکبر اللہ اکبر ذکرت اباہا و ایامہا, نبی کی بیٹی کو بابے کا دور یاد آیا, بابے کا زمانہ یاد آیا. میں جاتی تھی بابا کھڑا ہو جاتا تھا, میری پیشانی چومتا تھا, اپنی جگہ پہ بٹھاتا تھا. ارادر بی بی کو جب وہ وقت یاد آیا, روایت کے الفاظ ہیں فلم تتمالک من البکا, زہرا ایسے روئی جیسے بادل برستا ہے, ایسے روئی جیسے بادل برستا ہے. ارادارو جب مؤذن نے اس بلال نے یہ کہا فقال اشہد ان محمد رسول اللہ, شہادت فاطمہ سکتت لوجہا, زہرا منہ پہ ماتم کر رہی تھی, اپنے ہاتھوں پہ منہ پہ ماتم کر رہی تھی. وغشا علیہا, روتی روتی ماتم کرتی کرتی زہرا زمین پہ گری, بے ہوش ہو گئی. وقال الناس لبلال, لوگ دوڑتے ہوئے گئے بلال کے پاس. انک یا بلال فقد فارقت بنت رسول اللہ, لوگ جا کے کہتے بلال اذان بند کر دو, بلال اذان بند کر دو, نبی کی بیٹی دنیا سے فوت ہو گئی ہے, دنیا سے چلی گئی ہے نبی کی بیٹی. ارادارو جب بلال نے اذان روکی, ایک مرتبہ زہرا ہوش میں آئی, ہوش میں آئی, کہا بلال اذان مکمل کرو. بلال کہتے ہیں اے بنت پیغمبر مجھے ڈر لگ رہا ہے, کہیں آپ برداشت نہیں کر سکیں گی. بس رونے والوں, 2 مرتبہ اذان محمد اور رسول اللہ پہ رکی ہے, آپ نے گریا کیا, بس 2 جملے سن لو. 2 مرتبہ اذان روکی گئی, ایک مرتبہ یہی مسجد نبوی تھی جب بلال نے اذان کہی, زہرا نے اتنا گریا کیا, بے ہوش ہو گئی. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال کو اذان روکنی پڑی. دوسری مرتبہ اذان اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کب روکی, جب شام کی جامع مسجد تھی, زہرا کی بیٹی زینب تھی, زینب رو
سکینہ رو رہی تھی، سجاد رو رہے تھے۔ سجاد نے کہا مؤذن رک جا۔ جب مؤذن